کراچی میں منعقدہ بنیان مرصوص کانفرنس افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی نے کہا کہ پاکستانی قوم ناقابل شکست ہے، 5 گنا بڑی فوج پر فتح پانا قابل فخر کارنامہ ہے۔ کانفرنس میں مذہبی سیاسی رہنماؤں اور جید علماء کرام سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی اور پاکستان کے پرچم تھام کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ دفاع پاکستان کونسل کے تحت کراچی کے باغ جینا میں بنیانہ مرصوص کانفرنس میں ہزاروں شہری شریک ہوئے۔ ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے شرکاء نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا، ساری فضا گونج اٹھی۔ مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے بھارت کی جہریت کے خلاف قوم کے اتحاد اور افواج پاکستان کی بہادری کو سراہا۔ مفتی اعظم تقی عثمانی نے کہا کہ پاکستان نے آپریشن کو بنیانہ مرصوص قرار دیا اور اپنا لوہا منوایا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہماری افواج نے صبح سویرے کو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے ہماری افواج کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہیں صبح کے اجالے میں حملہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر والمغیرات صبحا پڑھ کر حملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا ان کی قوت کا، ان کی مہارت کا، ان کے شجاعت کا لوہا مان رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ممالک ایک ہو رہے ہیں، لیکن مودی نے اس خطے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تمہیں تکبر کی سزا ملی، نخوت کی سزا ملی، گمنڈ کی سزا ملی، فرعونیت کی سزا ملی، اور پاکستانیوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس فتح پر سربسجود ہو جائیں، سراپا تشکر و امتنان بن جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا پیکر بن جائیں۔ کیوں کہ ساری صلاحیتیں اور سارے اسباب تب کام میں آتے ہیں جب مسبب الاسباب کی تائید اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ صدر مرکزی مسلم لیگ سندھ فیصل کریم بولے، مودی نے پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود، مفتی انس مدنی، مفتی رفیع الرحمان، مدیر جامعۃ الدراسات الاسلامیہ مفتی یوسف کشمیری، جنرل سیکریٹری اہل سنت والجماعت پاکستان مولانا اورنگزیب فاروقی، مدیر جامعہ بنوریہ العالمیہ مفتی نعمان نعیم اور معروف دینی اسکالرز اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ پاکستان کی فتح اللہ کی مدد سے ممکن ہوئی ہے۔ افواج پاکستان ہماری عزت ہیں۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔